الرحمن الرحیم. السلام علیکم گریڈ 6. آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور چیپٹر نمبر 3. آج ہم ڈسکس کریں گے دا بیٹل آف احزاب اینڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دا بیٹل آف احزاب، جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کا مطلب ہوتا ہے گروپ. کیونکہ یہ لڑائی گروپس کے درمیان تھی، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. غزوہ بدر کے بعد جب قریش اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے بدلہ لینے کی سوچ لی تھی، اس کے اگلے سال ہی غزوہ احد لڑی گئی اور اس کے درمیان میں ہی مسلمانوں کے لیے کنفیوژن کریٹ ہو گئی. مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں امن سے رہیں گے. لیکن یہودی اس کے متعلق سیریس نہیں تھے. وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا اور خیبر کی طرف روانہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے مکہ کے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی. جب کفار یہاں پہنچے تو وہ خندق دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمان اپنا ڈیفینس ایسے بھی کر سکتے ہیں. وہ خندق پار نہ کر سکے اور تقریباً 1 ماہ تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش برساتے رہے. آخر کار ان کا ایک سالار عمر بن عبد ود نے خندق پار کر لی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی اور ان سب کو ختم کر دیا. اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا تھا. ان کو کھانے پینے کے لیے اشیاء میسر نہیں تھیں. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول فرمائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں تک پہنچی ایک طوفان کی شکل میں، جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کے برتن توڑ دیے. اس کے بعد کفار واپس چلے گئے اور محاصرہ ختم کر دیا. اس جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 300 کفار قتل ہوئے تھے. اس کے بعد ہے ٹریٹی آف حدیبیہ، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ. ہجرت کے 6 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو جو ہمسائے قبیلے تھے ان میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ وہاں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 اونٹ اور 70 گائے تھیں قربانی کے لیے. لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا تو مکہ والوں تک یہ خبر پہنچ گئی اور وہ سمجھے کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں روک لیا اور ان کو واپس نہ آنے دیا. اس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو یہ افواہ ختم ہو گئی. اس کے بعد قریش جو ہیں وہ مسلمانوں کے ریئیکشن سے ڈر گئے تھے، تو انہوں نے معاہدہ طے کرنے کے لیے اپنے ایک میسنجر سہیل بن عمرو کو بھیجا. جو معاہدہ طے ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. مسلمانوں میں قریش میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ چلا گیا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آیا تو اس کو مدینہ واپس نہیں بھیجا جائے گا. معاہدے کی یہ شرائط مسلمانوں کے لیے فیور میں نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے رہنمائی سے یہ شرائط طے کیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، یعنی کلیئر وکٹری. اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا تھا. اسٹوڈنٹس، اب ہم موو کرتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف. لانگ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارا، ہاؤ ڈیڈ دا بیٹل آف دا ٹرینچ کم ٹو بی نون ایز سچ؟ ایکسپلین بریفلی. آنسر ہے اس کا، ان دا 5th year of ہجرت the Quraysh from Makkah plotted with the Jews and prepared to attack the Muslims of Medina. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard of these plans,
he consulted his companions. It was decided to fight the enemy from inside Medina. Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu suggested that a deep trench to be dug around the city of Medina to protect it. At last, a trench or a khandak was dug around the city, so that's why it is known as the Battle of Trench. Question number 3 is, what are the main points of the Treaty of Hudaybiyah? Answer is the main points of the Treaty of Hudaybiyah are as follows. Number 1, Muslims should go back without performing Umrah this year but could come back next year. Number 2 है, they should carry no weapons and stay only for 3 days. Number 3 है, there would be no war between the Quraysh and the Muslims for 10 years. Number 4 is, if anyone from Makkah come to Medina, he would be returned. If anyone from Medina went to Makkah, he would not be allowed to go back. Students, ये था हमारा आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.